سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں محسن بلال، میرے ساتھ پاکستان کے اگر چند ایک سینئر ترین صحافی کہے جائیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر کہے جائیں، کنٹینٹ کے بادشاہ کہے جائیں تو وہ چند ایک ہی ہیں، اور ان میں سے ایک رضوان رضی صاحب المعروف رضی دادا موجود ہیں۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بلایا۔ کہاں سے شروع کریں؟ جتوں مرضی کرو۔ آتے نے ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ ڈٹ کے کھڑے؟ نہیں، ڈٹ کے کوئی نہیں کھڑا۔ دیکھو، گرمیاں جو ایک گزر گئی نا، وہ ان کو خوفناک خواب نظر آتی، ان کی خواہش ہے کہ دوسری گرمیاں اندر نہ آئیں۔ اچھا، تو گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں عموماً اپریل کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اپریل سے پہلے کپتان نے باہر آنا۔ اچھا، باہر آنے میں بھی کچھ سوالات یہ جنم لیتے ہیں، باہر آ کر باہر جانا ہے یا بنی گالا، نتھیا کلی، پشاور؟ باہر جانے کی کوئی گارنٹی دستیاب نہیں ہے۔ وہ جو ڈائیلاگ ہے نا، وہ شاہ رخ خان کا ہے کہ کسی اور کا ہے کہ اگر میں ایک دفعہ فیصلہ کر لوں تو پھر سلمان خان کا تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا۔ کپتان کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، وہ کپتان اگر اپنی آئی پہ آ جائے تو وہ پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، وہ خود بھی نہیں دے سکتا۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا مقتدر ہے، آپ بھی باخبر ترین صحافیوں اور تجزیہ کاروں میں ہیں، کہ وہ چاہتی ہے کہ اس سے مذاکرات ہوں اور اپنے سٹان سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ میرا نہیں خیال، اور دیگر میرا نہیں خیال۔ پاکستان کی دو بڑی سیاسی شخصیات جناب نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے مشترکہ طور پہ حکومت سے کہا تھا کہ انہوں کڈو باہر، ویکھ لینے کی سپ کٹ رہے کنے کے جلوس کر رہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس کو ویٹو کیا تھا کہ جب تک یہ 9 مئی والے واقعے کے اوپر معافی طلب نہیں کرے گا یا اس کے اوپر ریگریٹ نہیں کرے گا یا ندامت کا اظہار نہیں کرے گا تو میرے والوں تو نہ سمجھو۔ یہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا؟ جی، تاریخ کے اندر یہ شاید پہلا اور آخری موقع تھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھائی کے سامنے اس طرح کی بات کی۔ ماننے میں بات بھائی ذرائع ہمارے ذرائع نے کم از کم یہی بتایا کہ دونوں جو تھے وہ اس بات پہ قائل تھے کہ ٹھیک ہے کڈو باہر، جرا سپ کڈنا کٹ لو، ٹھیک ہے نا۔ اور الیکشن سے پہلے اس کو ٹائم ملے گا نا، اس ٹائم کے اندر وہ ایکسپوز بھی ہوگا تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن 9 مئی راستے میں آ گئے، ٹھیک، اور اب 26 نومبر اس میں ایڈ ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں میرے 2 مطالبات نہ مانیں گے، سیول نافرمانی ہے، مان جاؤ۔ دیکھیے کلین کتنے کا بیچنے آتا ہے خان؟ 30,000 کا، تو کتنے میں دے کے جاتا ہے؟ 650 روپے میں۔ تو اب یہ 30,000، یہ جو 2 مطالبات ہیں، یہ خان کے کلین کی منہ بولی قیمت ہے۔ اچھا، اب اس میں سے مانے گا وہ کتنے پہ؟ شاید وہ اس پہ مان جائے کہ جناب جیل میں بھی رکھیں، مقدمے بھی چلائیں، مجھے بنی گالا بھجوا دیں۔ بنی گالا؟ ہاں۔ لیکن اگر علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ نہیں میرے قائد ہیں تو میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہو۔ کوئی ملاقات ہوئی ہے نا؟ بشرا بی بی بھی وہی ہے۔ نہیں، کوئی ملاقات ہوئی ہے نا ان سے، وہ جو ہیں محسن نقوی صاحب سے، تو ہو سکتا ہے اس ملاقات میں کوئی اس سے ملتا جلتا پیغام دیا گیا ہو یا گزارش کی گئی ہو۔ یہ جو سوشل میڈیا کے معاملات ہیں یہ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ دیکھیے انیبلنگ ایٹماسفیئر تو پیدا کر رہے ہیں، انہوں نے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میر شیر افضل خان مروت صاحب کی اور جناب فواد حسین چودھری صاحب کی، اور ان دونوں نے سوشل میڈیا کی آئی تئی پھیرنی شروع کر دی ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی، اور اس آئی تئی کا ہیٹ جو تھی وہ مجھے یہاں تک محسوس ہوئی کہ وہ صنم جاوید سسٹرز جو ہیں، فلک جاوید اور صنم جاوید سسٹرز جو ہیں، انہوں نے میر شیر افضل خان مروت کو منہ ہاتھوں لیا ہے۔ آج اللہ خیر کرے، میری بنا رہے ہو میں پورا نام خاندانی نام تو یہی ہے نا اس کا، ٹھیک ہے۔
تو افضل خان میر شیر افضل خان مروت صاحب کو منہ ہاتھوں لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب عمران ریاض خان صاحب اور جناب صدیق جان صاحب، دونوں کے آپ ٹویٹس دیکھیں، اس کے اندر جتنا افسوس ریگریٹ پایا جا رہا ہے، جس میں وہ اس امر کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم سوشل میڈیا ہی تو آپ کی اصل پاور ہے، اور آپ ہمیں ڈسون کر رہے ہیں اور ہمیں ڈسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جس طرح کا میں بھی یعنی مجھے بھی یہ والا تاثر جو وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات یا کسی ممکنہ حل یا کسی ممکنہ کنسیشن کے لیے ماحول ساز کر وہ کہ دیکھ لیں میں نے کہہ دیا۔ اگر خان صاحب کا جو ماضی ہے وہ تو محسن کچھ جو ان کے قریب ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا مطلب ہے کسی وقت بھی ان اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ڈس اون کر سکتے ہیں کہ اینی ٹائم۔ لیکن یہ خان صاحب کے بندے تو نہیں ہے نا اپنا، جن کو ایک تو آپ صدیق جان کے حوالے سے وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں میں نہیں کرتا وہ نورین سلیم جنجوعہ نے کیا ہوا ہے، میں تو صرف اس کو نقل کرنے کا ہوتا ہوں، اور میں بھی اس کے اوپر زیر پیش کی کر دیتا ہوں۔ اچھا نورین سلیم وہ تو پیش کے ساتھ استعمال کرتی ہیں وہ لفظ، میں تو وہ کرتے ہیں زبر کے ساتھ، کیونکہ ہمارے لاہور کے اندر ان کے تو پی ٹی آئی دیکھیں، عمران خان کو تو یہ جس طرح جہیز میں کچھ سامان دیا جاتا، جہیز میں سامان کے طور پر بھی کچھ صحافی، اینکر، تجزیہ کار، یوٹیوبر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دیے گئے نا، تو وہ جو جہیز جنہوں نے دیا ان کا بھی کوئی احتساب ہوگا۔ آپ اس ساگن کو تو داد دیں نا جس نے جہیز کا سامان سینے سے لگا کے رکھا ہوا آپ انہیں بھی تو داد دیں نا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ اپنے بچے بیان دا وقت آ گیا جتنے کر مائی جہیز چکی پھر دیا اپنا، ٹھیک ہے نا بھئی، آپ اس جہیز کو ابینڈن کریں یار، نیا فیشن آ گیا ہے، نئے لوگ لے کے آئے، نئے حالات کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی میٹھی زبان ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کے لوگ ڈسون ہو گئے ہیں۔ سلمان احمد صوفی صاحب جو ہیں، ویسے سلمان صوفی ایک شریف آدمی ہے، میں کنٹینر دے دیکھا جدوں لانگ مارچ سی نا حافظ صاحب دی جڑا تعیناتی رکوان واسطے 28 جی سلمان گٹارسٹ صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے باہر نکال دیے گئے ہیں۔ تو بہت ساری تبدیلیاں آپ کو آئندہ 2 سے 3 روز میں نظر آئیں گی۔ یہ حافظ صاحب جو ہمارے عالمی چیف ہیں، یہ اتنے پی ٹی آئی والے ان کے خلاف کیوں ہیں، بما سربراہ کے اور بما پچھلا بی بی کی ہمشیرہ کے، کیونکہ وہ جب جاتی ہیں باہر بیٹھ کر۔ ویسے آپس کی بات ہے، حافظ صاحب ونس اپون اے ٹائم بہت بڑے عاشق تھے عمران احمد خان نیازی، حافظ صاحب، ہاں، اور عمران احمد خان نیازی صاحب وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کی ہے انہوں نے اس کو بدلہ دیا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو وہ بتانے گئے تھے نا کہ یہ آپ کے گھر کے اندر یہ پیسے آ رہے ہیرے، وہ 5 کیرات اور 3 کیرات والے بتانے گئے تھے، تو ان کا مراد تھا کہ میرا قائد جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور ان کے گھر کے اندر یہ کیا، ہاں میرے قائد کو پتہ نہیں ہے، وہ تو پھر قائد نے جب اپنا رنگ دکھایا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان کو ہوش آیا کہ کی یہ جو ہے ایک سیریس معاملہ اٹھا ہوا ہے پابندیوں کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی لے کر، اور پھر یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، تو یہ آپ کو پیراڈائم شفٹ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اور موجودہ جو عسکری قیادت ہے؟ نہیں، ہمارا وہی ہے کہ ہم نے اپنا منیمم ڈیٹرنس اور اس کی ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ فول پروف رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس خطے کے اندر امریکہ کا نئی محبت جو ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت کو اس وقت تک جو ہمارے پاس 2200 کلومیٹر رینج کے جو میزائلز ہیں جو کہ نیوکلیر آرسنل لے جا سکتے ہیں، اس سے پورا بھارت کور نہیں ہوتا، تو ہم اس کو 2750 تک لے جا رہے ہیں یا لے جانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم لے جا چکے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے نا، ہماری رشین ٹیکنالوجی ہے جو نارتھ کوریا کے ذریعے آئی ہوئی ہے،
لیکن ہم نے اس کو بہت امپروو کر لیا ہوا. ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹ ہے, ذہین لوگ ہیں, ہم نے ان کو بہت زیادہ امپروو کر لیا ہوا. آپ کی شخصیت پر ایک وہ لگتا ہے, چلے ہم تو جانتے ہیں کہ آپ ایک سیزن جرنلسٹ ہیں, کہاں سے شروع کیا, کیا آپ کس مقام پر ہونے چاہیے لیکن نہیں ہے. مریم نواز کا کوئی بھی ایکٹ چاہے ہو تو وہ آپ کو گڑ کی طرح میٹھا لگتا ہے, اور عمران خان صاحب اچھی سے اچھی بات بھی کر لیں تو آپ کو وہ لیمو کے قطروں کی طرح کڑوی لگتی ہے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ اسٹوڈیو میں 3 لوگ اور موجود ہیں. اگر وہ تینوں آپ کو گالی دے رہے ہیں تو میری خام خواہ آپ کے ساتھ ہمدردی ہو جائے گی کہ یار ایک شریف آدمی میرا انٹرویو کرنے بیٹھا سی 3 دن گالاں کڈن ڈے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ حرکت نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ, میرا مطلب صحافیانہ طور پہ نپٹ رہا ہوں نا. کیا خیال ہے؟ بالکل. اچھا, جو ایک خاتون کے حوالے سے یا اس کے بارے میں یہ لوگ کرتے ہیں, اس کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو جانا کسی بھی غیرت مند کے دل کے اندر, جو کہ ایک بہن کا بھائی ہو, بیٹی کا باپ ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک لازمی امر ہے. تو میرا تو مریم کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی پھر اس کو اتنے غلیظ طریقے سے اور اتنے گھٹیا طریقے سے گالی دے رہا ہے, ہر فکرے پہ گالی دے رہا ہے, اور پھر یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے وہ چھپ کے دے رہے ہیں یا جعلی ناموں سے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کئی شادیاں الٹ دیتی ہیں تھوڑے بھرا نے اس موضوع دے اوتے. اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ وہ انسان کے کینڈے میں آئے نا, نہیں انسانوں کی طرح گفتگو کریں نا. آج کل مریم صاحبہ چائنا کا دورہ کر کے آئی ہیں تو انہیں پھر چاہیے ہاسپٹلوں میں بھی کوئی. نہیں, میں تو اس بارے میں ایک تجویز, ایک بہت ذہین اور ٹیلنٹڈ آدمی ہے ہمارے, اچھا, انہوں نے میری گائیڈ لائن کی ہے, تو میں نے کہا کہ میں آج ایک قوم کی امانت قوم کے ساتھ پہنچا رکھنی بھی چاہیے. مریم بی بی, آپ کامیاب دورہ کر کے آئی ہیں چائنا کا, اور ظاہر ہے کہ یہ 12.5 کروڑ 13 کروڑ لوگوں کا ایک صوبہ ہے جس کی آپ سربراہ ہیں, اور آپ کو سب کا ہے, بلکہ اس سے باہر جو لوگ ہیں, ابھی آپ نے کرم میں دوائیاں بھجوائی ہیں, جہاز بھجوایا وہاں سے مریضوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے. یہ جو یہاں پہ لوگ ہیں نا جو امرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں, ہاں آپ نے غور کرنا ہے, امرونا, ہاں کرونا کا یہ کزن ہے, کرونا کا کزن امرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں امرونا وائرس کے مریضوں کے لیے اسپیشل وارڈ ایلوکیٹ ہونی چاہیے, جس طرح کرونا کے لیے ہوئے تھے, اور جس طرح وہ جو بخار نہیں ہو جاتا سردیوں اور گرمیوں کے آنے کے اوپر, کہنا پلا اپنا ملیریا نہیں, ڈینگی, جس طرح ڈینگی کے وارڈ نہیں بنا کرتے, ہاں اس طرح امرونا وائرس کے وارڈز ہونے چاہیے. ان کے اندر یہ مجھے پچھلے 3 سے 4 سال کے اندر 8-10 کروڑ گالی پڑ چکی ہے, تو 8-10 کروڑ اور پڑ جائے گی. لیکن یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کا علاج ہم نہیں کرنا ہے. وہاں پہ سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے, وہاں پہ اسپیچ تھراپسٹ ہونے چاہیے جو انہیں بولنے کا, دوبارہ انسانوں کی طرح بولنے کا طریقہ کار بتائیں, اور نفسیات دان ان کا نفسیاتی علاج کریں. اور اب آپ کہیں گے کہ یہ یعنی تشخیص کیسے ہوگی کہ تشخیص کیسے ہوگی, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ دیکھیے, جو شخص جو ہے وہ مریم نواز شریف کے بارے میں 1 سے 2 منٹ, بلکہ 2 منٹ ہی کر لے, 2 منٹ بغیر گالی دیے گفتگو کر لے, وہ امرونا نیگیٹو ہوگا, ورنہ امرونا پازیٹیو. مریم کی بات آ گئی, ہاں اگر عمران خان کی کوئی یا تحریک انصاف کا اچھا کام ہے یا برا کام ہے تو وہ بھی تو لوگ جو ہے سننا نہیں چاہتے. نہیں, ان کا اچھا کام جو ہے وہ لوگ مینشن کرتے ہیں. اچھا, تو اگر ان سے باعث ہو مثلا وہ پناہ گاہیں ہیں, وہ 1 پلیٹ سالن کے اوپر 4 بندے بھگتانا, وہ اچھا کام تھا ان کا. دیکھیں نا وہ پلیٹ جو پکڑ کے کھڑے ہوئے, ایک آلو ہے ایک بوٹی. اگر ہم کسی پلیٹ پبلک پلیس پہ چلے جائیں, وہ پلیٹ بھی اپنی نہیں, وہ بھی ان کی ہے, وہ جو سیلانی ٹرسٹ والے ہیں یار. اچھا, ہم کسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں یا ویسے ہی ہم کہیں گپ شپ لگا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات کر لیں, تو پھر وہاں اگر یہی جو آپ نے بات بتائی ہے کہ وہاں پھر کوئی اگر گالم گلوچ پر اتر آئے, بات تہذیبی پر اتر آئے, تو سمجھے وہ پازیٹیو ہے. ہاں, وہ کرونا پازیٹیو ہے. اور اگر وہ خاموشی سے سنے اور سر ہلا دے اور برداشت کر جائے تو وہ نیگیٹو. ٹھیک ہے, اس پہ تو پیسے بھی نہیں لگیں گے. ہاں, اس پہ پیسے بھی نہیں لگیں گے. اور پہلے سے وہ کرونا کے وارڈز بھی جو ہیں ہر سال ایلوکیٹ ہوتے ہیں, وہ بھی موجود ہیں, کوئی نئے ریسورسز بھی نہیں لگیں گے. مریم بی بی, یہ آپ کا اتنا بڑا کام ہوگا, یہ جو اس کو
इमरोना रिहैब सेंटर्स का नाम दे दिया जाए। यार आप हंस रहे, मैं इस इमरोना रिहैब सेंटर्स, और इस पे कोई लागत नहीं आएगी, पंजाब गवर्नमेंट का कोई बजट नहीं लगेगा। आप वैसे भी चाइना का कामयाब दौरा करके आई हैं और वहां से सुना है आप बीमारियों के नए नए इलाज लेके आई हैं, लेकिन ये अपने भाई का एक इलाज ये भी कबूल फरमा लेकिन लीजिए। ये गल है, हौसला कौन करेगा कि पहले वो गालियां सुने। हाँ, ये सही, वो आप काम मेरे पे छोड़ दें, मुझे गालियां खाने का बहुत तजर्बा है और पीटीआई की गालियां खाने का तो बहुत ही चले तजर्बा। दो, या तो आप कोई पायलट के तौर पर 3-4 या देखे ना, जब कोई सर्वे होता है, कोई हाँ, PC1 बनता है हाँ, किसी प्रोजेक्ट का, जरूरत ही कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं। देखे ना वो कोरोना के वार्ड बने थे, अभी तक पड़े होंगे, खाली पड़े होंगे। ये जो डेंगू के बनते हैं, हर साल बनते हैं, डेंगू के वार्ड्स बनते हैं, वो उन्हीं को हम इस्तेमाल कर लेंगे, उन्हीं प्रेमिसेस उन्हीं को। ये आइडिया कामयाब ना हो जाए, हैं, कामयाब ना हो जाए आइडिया, यही कामयाब होगा तो इमरोना का इलाज होगा, यही इंप्लीमेंट होगा तो। बैठे हुए ने, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ, देख ਇਹ लो ਤੁਸੀਂ फिर, ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ जाती ਤੇ, तजर्बे और कुछ मेरा भी थिंक टैंक है। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। हाँ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਕਤ। नहीं नहीं, वो थिंक टैंक जेड़ा है ना, तुसी वेख्या भी ये बंदा भी टैंक जेड़ा है। अच्छा, लास्ट से बस एक जो हमारे यहाँ पर हम कहतुर रजाल देख रहे हैं अपने मीडिया में, हाँ, जो हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देख लें, ब्रॉडकास्ट मीडिया, फिर अब ये डिजिटल मीडिया, और आपने माशाल्लाह तीनों फील्ड में काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि चारों में हम कह लें। आपने तो रेडियो के भी आप दादा, वहां से ही दादा शुरू हुआ था। अब यूथ को या हल क्या है, सीनियर जर्नलिस्टों को क्या करने की ज़रूरत है ये मीडियम में, क्योंकि हमारे मौजूदा सिपा सलार भी कहते हैं ये जो गुमराह कुन मालूमात है ये सियासी अदम इस्तेकाम का बाइस बनती है, और जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो फिर मुआशी अदम इस्तेकाम बनता है। मैं आपसे अर्ज करूं, एक उर्दू के अंदर एक टर्म बोली जाती है, इस्तिलाह बोली जाती है, जिसको हम ज़ानो तलम्मुस तय करना कहते हैं, जिसमें आप अपने उस्ताद के बराह रास्त सामने बैठे होते हैं और हाथ में हाथ दे के वो इल्म की सलूक की मनाजिल आपको तय करवाते हैं। उसके बाद जितने भी कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट हैं या कम्युनिकेशन के वेज हैं, ठीक है ना, वो बदलते रहें। किसी ज़माने के अंदर लिखा हुआ लफ्ज़ बहुत मोहतरम ख्याल किया जाता था, अब भी है, दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के अंदर अभी भी है, हमारे यहाँ उसकी अहमियत ख़त्म होती जा रही है। अच्छा, उसके बाद फिर ऑन एयर लफ्ज़ जो जाता था रेडियो की शक्ल के अंदर, उसकी बड़ी अहमियत थी, लेकिन उसका दौर गुजर गया क्योंकि आवाज़ के ऊपर तस्वीर भी लग गई, टीवी भी आ गया। अब टीवी जो था वो किसी ज़माने तक उसने टीवी ने रूल किया और हमने ये तमाम मनाज़र देखे, और फिर टीवी जो था वो मोबाइल के अंदर आ गया। फिर टीवी पहले होता था 8 बजे ड्रामा लगना है, 10 बजे प्रोग्राम लगना है, 9 बजे खबरनामा लगना, अब वो भी इररिलेवेंट हो गया, वो आपके मोबाइल में आ गया, आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक वो आपको दस्तयाब है। इसका मतलब है कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबलागियात के ज़राए जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। हम जैसे सीनियर को, बाबों को, या तो उसके साथ बदलना चाहिए या छोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए कि जी नई नस्ल का काम है, उसको करने दो, ठीक है। ये जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मोहसिन बिलाल अगर चाहेगा तो मीर शकील रहमान के मुकाबले में खड़ा हो सकेगा। ये जो था ना कि 2.25 अरब रुपए का टीवी चैनल लॉन्च होता है, रिजवान रजी और मोहसिन बिलाल नहीं कर सकते, वो मियां आमर और लखानी करेंगे, वो इररिलेवेंट हो गए। टेक्नोलॉजी ने सारा काम आसान कर दिया। अब हम भी उसी क्वालिटी का चैनल और प्रोडक्शन और टीवी लॉन्च कर सकते हैं जिस क्वालिटी का चैनल कोई भी सेठ जो है वो 2-2.5-3 अरब रुपया खर्च करके करता है लास्ट। तो इसका मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ठीक है। या तो हम नई टेक्निक्स को सीखें और उसके मुताबिक काम करें, या फिर रास्ता दे दें पीछे से आने वाली नौजवान नस्ल को। इसी पर मैं वाइंड अप करूंगा। खैर, रजी दादा से मजीद हम बात करते रहेंगे। ये तो हमारा एक समझे कि हमने था कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। 26 नवंबर वाला जो वाक़या हुआ था उससे पहले जो इन्होंने कुछ अपने वीला किए थे, कुछ इनकी खबरें थी, और डी चौक में फिर जो हमने देखा है उससे अगर मिलाया जाए तो ये चीज़ें साबित होती हैं। बाकी किसी ने मानना ना माने, और दूसरी जो मरियम नवाज साहबा को सजेशन दिया, आप देखें वो मानते हैं या नहीं,
اور یہ کہا ہے کہ کیا لفظ تھا، امرونا وائرس ایمرونا وائرس پازیٹیو، سیل جو بھی بتا دیں، اور اس کا انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ چیک کیسے ہوگا. آسان حل ہے، آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات کریں، اگر کوئی بات صبر و تحمل سے سن لے 2 تو منٹ سمجھے 2 منٹ چلیں مسلسل. ہم 2 منٹ تو سمجھیں وہ نیگیٹو ہے، اور اگر اس سے پہلے وہ گالیاں بکنا شروع کر دیں تو پازیٹیو. چلیں بہت شکریہ، اللہ حافظ.